ایسی مثال۔ اور پھر اس سے بھی آگے چلے جائیے، مسلمانوں کے درمیان جو بھائی چارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، ایسے بھائی چارے کی مثال بھی آپ کو تاریخ انسانی کے اندر کہیں نہیں ملے گی۔ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، اس حد تک یعنی جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو ظاہری بات ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں گئے تھے۔ مدینہ میں جن مسلمان بھائیوں نے ان کا استقبال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی قرار دیا، تو انہوں نے صرف جائیداد کو تقسیم نہیں کیا۔ آج تو خیر یہ تصور بھی بہت مشکل ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی، اپنے سگے بھائی کو صحیح جائیداد جو ہے وہ وراثت کی اس کو دے دے۔ اب تو ہم اس تصور کو بھی جو ہے مفقود کر چکے اپنے ذہنوں سے۔ چہ جائے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف اگر تعلق ہے تو وہ دین کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، الحب للہ والبغض للہ ہے، یا اللہ کے لیے محبت ہے یا اللہ کے لیے بغض ہے، تو انہوں نے صرف اپنی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا بلکہ اس حد تک کہہ دیا کہ ایک صحابی انصاری نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں تو میرا مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے گا۔ یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم گفتارے سراپا وہ سراپائے کردار۔ یہی بات جس کا نقشہ اقبال نے کہنا چاہے کہ ہم لوگ تو آج کل اپنے ہی بھائیوں کا مال لوٹ رہے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے ہی بھائی کے گریبان تک پہنچا ہوا ہے، وہ اپنے ہی بھائی کی زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، وہ اپنوں کو دغا دینے کی سوچ رہا ہے۔ تو جب خود انسان آپس میں ایک دوسرے کو دغا دے، ایک دوسرے کو دھوکہ دے، ایک دوسرے کی امانتیں لوٹے، ایک دوسرے کا خیال نہ کرے، ایک دوسرے کو معاف نہ کرے، تو پھر غیروں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی والا سلوک کریں گے؟ وہ لوگ تو آپس میں نرم تھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ بھی اقبال نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے جان نثار صحابہ، ان کے درمیان جو بھائی چارہ قائم کیا گیا اس کی بھی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ اور پھر عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین، یہ بات بھی انتہائی جو ہے دل کو ہلا دینے والی ہے، اور انصار کا جو ان کا جو صبر اور استقلال ہے، جو ان کی قربانی ہے مہاجرین کے لیے، کہ غزوہ احد ہوتا ہے، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جو ہے میدان کے اندر جنگ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ 70 صحابہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافق تھا، وہ اپنے 300 آدمی کے لشکر کو پہلے ہی لے کر جا چکا ہے۔ جس وقت یہ 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، مدینہ کے اندر واپس جاتے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی انصار کے جذبات کو بھڑکانا چاہتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو شہید ہونے والوں میں 67 لوگ، 67 وہ لوگ افراد وہ تھے جو انصار تھے، اور صرف 3 مہاجر شہید ہوئے۔ یہ تو تمہیں مروا دیں گے، یہ خود آگے نہیں ہوئے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ان کو پناہ دی، اور جب جنگ ہوئی تو جنگ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں ان میں سے بھی زیادہ ترین اکثریت اور صرف 3 شہادتیں جو ہیں وہ مہاجرین، اور 67 شہادتیں جو ہیں وہ انصار صحابہ نے پیش کی ہیں۔ یہ بات بھی کتنی انسان کے دل کو ہلا دینے والی، مگر ایک انصاری صحابی کی زبان سے بھی یہ کلمہ نہیں نکلا کہ ہمارے مہاجر بھائیوں نے یہ جان کے کیا، یا ایسے یا ویسے یا سستی یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ ایسا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر ایسا پرامن معاشرہ اور ایسا بھائی چارہ جو قائم کیا گیا، اس کی مثال آپ کو کہیں اور کسی اور معاشرے کے اندر نہیں نظر آئے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان کر، اس کے اوپر ایمان لا کر اپنے ہر چیز کو اس کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اب آگے چلیے، تھوڑا سا آگے
ہم نے جو بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دین اسلام کو جو ہے چنا اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اس کو مکمل کیا، یہ بات اگر صرف کتاب کی حد تک محدود رہتی کہ بھائی یہ ایک نظام ہے، یہ چیزیں حلال ہوں گی، یہ چیزیں حرام ہوں گی، یہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے اور اس سے بچو گے تو ایک پرامن معاشرہ تشکیل پا جائے گا، اگر صرف کتابوں میں لکھ دیا جاتا تو بے حد جو ہے بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے کہ بھائی یہ لکھی باتیں ہیں، کیا پتہ ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، یعنی صرف لکھنے کی حد تک نہیں ہے، صرف تحریر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معاشرے جس پرامن معاشرے کے قوانین کو نازل کیا، اس پرامن معاشرے کو نافذ بھی کر کے دکھایا ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جس میں انسانوں کی عزت محفوظ، ان کی آبرو محفوظ، ایسا معاشرہ جس میں عدل و انصاف تھا، ایسا معاشرہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، کہ اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ ایسا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس کی چوٹی پیک آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس پرامن معاشرے کی تشکیل کا آغاز اور جس کی تشکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کی پیک، اس کی چوٹی جو ہے اس کے عروج کی کہ چشم فلک نے ویسا خلافت کا نظام نہیں دیکھا، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاشرے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات تو عام افراد بھی جانتے ہیں کہ جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ جس میں عوام کی رائے کا زیادہ سے زیادہ، یعنی ایسی حکومت کہ جس میں عوام کی رائے کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا جائے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ عوام کی زیادہ سے زیادہ سنی جائے۔ اب ہم اگلی مثالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا موجودہ دور میں پوری دنیا میں جو ڈیموکریسی ہے، جو جمہوری نظام ہے، کیا اس میں عوام کا زیادہ رائے کا خیال کیا جاتا ہے، یا یہ جو دور تھا خلافت کا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، یہ زیادہ جمہوریت جو موجودہ جو ہم کہتے ہیں عوام کی رائے کا خیال، اس میں زیادہ رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تاریخ ساز الفاظ تاریخ کے اندر آج بھی درج ہیں، جو وہ کسی کو عامل مقرر کرتے تھے تو وہ یہ نصیحت اس کو کرتے تھے، انی لم ابعثکم امراء ولا جبارین ولکن بعثتکم ائمۃ الہدی یہتدی بکم فادوا علی المسلمین حقوقہم ولا تضربوہم فتضلوہم ولا تحمدوہم فتفتنوہم ولا تغلق الابواب دونہم فیأکل قویہم ضعیفہم ولا تستأثروا علیہم فتظلموہم۔ یاد رکھو، خبردار یاد رکھو، انی بے شک میں نے تم کو نہیں بھیجا کوئی امیر بنا کر، سخت یا جبارین یا سخت گیر بنا کر، ولیکن بعثتکم، لیکن میں نے تم کو بھیجا ہے ہدایت دینے والا بنا کر، ہدایت کا امام۔ فَأَدُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ، تمہارے اوپر جو مسلمانوں کے حق ہیں ان کو ادا کرو، وَلَا تَضْرِبُوهُمْ، ان کو مت مارو، فَتَذِلُّوهُمْ، تاکہ تم ان کو ذلیل کر دو، وَلَا تَحْمِدُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، اور ان کی اتنی تعریف نہ کرو کہ تم ان کو غلطی میں ڈال دو، وَلَا تَغْلِقُ الْأَبْوَابَ دُونَهُمْ، اپنے دروازوں کو ان سے بند نہ کرو تاکہ ان میں سے طاقتور کمزور کو کھا جائے، وَلَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ فَتَظْلِمُوهُمْ، اور اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دو تاکہ تم ان پر ظلم کر سکو۔